بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اچھی موت یعنی کہ نیک موت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ مرنے سے پہلے خوشخبری دے دیتا ہے۔ موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی عبادتوں ذکروں میں مشغول ہو جاتا ہے، جس سے موت کی ہلکانی اس پر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا، یعنی کہ موت کا خوف اسے بالکل نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے جسے اللہ کریم کلمہ نصیب کر دے، اس سے اچھی موت کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو تو وہ نیک موت مرا اور وہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیسری نشانی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی نشانی ہے کہ وہ اچھی موت مرا ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا، یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور جو شخص اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے جو اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بھی اس کی اچھی موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا، یہ بھی اچھی موت کی نشانی ہے۔ طاعون کی بیماری سے جو فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی بیماری جس کا تعلق پیٹ سے ہو، اسے فوت ہو جائے، وہ شہید ہوگا۔ جو ڈوب کر پانی میں مر جائے یا اس پر کوئی چیز گر جائے، پہاڑ، چھت یا کوئی اور چیز ہو، اور وہ فوت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ پانی میں ڈوب جانے والا بھی شہید، اس کے علاوہ کسی کو آگ لگ جائے اور وہ فوت ہو جائے، اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ شہادت ایک اچھی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جائے اور انسان فوت ہو جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔